جی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ یہ حوالہ میں نے سینڈ کیا ہے خدا کی بستی گروپ میں، تو اس کے متعلق میں سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پر جو بات ہے کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید میں تھا، بہت خوش تھا، اور اس نے دیکھا بھی۔ اور پھر یسوع نے اوپر بھی کہا اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ تو اس کا کوئی مطلب مجھے سمجھا دے کہ میرا دن کون سا، میرا دن یسوع سے میرا دن سے کیا مراد ہے، اور ابراہیم نے کیسے امید کی اور خوش ہوا اور اس نے دیکھا بھی۔ کہ یہ ذرا مجھے کچھ سمجھا دے اگر کسی بھائی کو معلوم ہے۔ جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ پیارے بھائی، یہ میں نے پیدائش 22 باب کا ایک حوالہ لگایا ہے اور عبرانیوں 11ویں باب کا حوالہ لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو دن دیکھا تھا وہ باپ ابراہیم نے دور ہی سے دیکھا تھا، یعنی خدا نے اپنا وعدہ اس کے اوپر ظاہر کیا تھا، اپنا ارادہ اس کے اوپر ظاہر کیا تھا، اور باپ ابراہیم نے اس کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا، جبکہ عبرانیوں کا خط جو ہے نا واضح طور پر اس کی شہادت دے رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، جیسا کہ یسوع مسیح کے لیے بھی جناب پطرس یہ فرماتے ہیں اس کا علم تو بنائے عالم سے تھا پر ظہور اخیر زمانہ میں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو خدا نے اپنا پورا ارادہ، پورا وعدہ جو ہے نا وہ واضح طور پر باپ ابراہیم کو جو پسند ظاہر کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں پیدائش 15ویں باب میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو خداوند یہوہ پاک خدا نے وہاں پہ بھی اپنا ارادہ جو ہے وہ باپ ابراہیم کے اوپر جو ہے نا وہ ظاہر کیا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح بطور بیٹا بات نہیں کر رہے، یہاں پہ بطور کلام بات کر رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا ٹائٹل کلمہ ہے، کلام ہے۔ خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنا ارادہ جو ہے وہ باپ ابراہیم کے پر ظاہر کیا، اور انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا، اس کو دیکھا، یعنی دور ہی سے دیکھا، جیسا کہ عبرانی کے خط میں لکھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ خدا برکت دے آپ کو۔ جی انیل بھائی شلوم۔ جی انیل بھائی، بالکل میں سمجھ گیا، اور بالکل آپ نے آیت مقدسہ جو میں نے اوپر لگائی تھی یوحنا 8:56، بالکل عین اسی کے مطابق جو ہے اپنے کلام میں سے ہی جو ہے اس کا جواب دیا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، اور اسی طرح سے ہم سب آپ کے وسیلہ سے آپ کے کلام جو خدا نے آپ میں رکھا ہے ہم برکت پاتے رہیں، آمین۔ انیل بھائی، اس سے پہلے جب بات ہوئی اس حوالہ پر کافی دیر، چند ماہ قبل، تو اس کے جواب میں جو سوال میں نے اوپر کیا اس کے جواب میں یہ حوالہ رکھا گیا، اس واقعہ کو بیان کیا گیا پیدائش کی کتاب میں سے، کہ جب 3 مرد جو ہیں وہ ممرے کے بلوتوں سے نکل کر جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آتے ہیں، تو ان میں سے 2 فرشتے ہیں اور ایک یسوع مسیح ہے۔ تو اس جواب کے متعلق میرے دل میں کافی شک و شبہات تھے۔ ایک تو ادھر واضح نہیں ہے، بہت زیادہ واضح نہیں ہے، اور وہ یوحنا 8:56 سے میل بھی نہیں کھاتا۔ تو میں کافی شش و پنج میں تھا۔ تو آپ کے جواب کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جواب جو ہے خدا کے کلام کے مطابق درست ہے۔ جی خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، خدا کو بہت برکت دے۔ انیل بھائی، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑی بڑی مہربانی۔ مسئلہ اصل میں پتہ کیا ہے، خدا کا کلام جب نازل ہوا نا، یہ 13ویں صدی تک جو ہے یہ بابوں آیتوں میں نہیں تھا۔ یہ 13ویں صدی کے میں بھی یہ بھی جو ہے نا خراج تحسین جو ہے نا یہ
رومن کیتھولک کلیسیا کو جاتا ہے، رومن کیتھولک کلیسیا کے بشپوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے آسانی اور بہتری پیدا کر دی کہ خدا کے کلام کو جو ہے نا وہ بابوں اور آیتوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا۔ اس کا بہت فائدہ ہوا خاص کر کے میرے جیسے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ حوالہ نکالنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، نشان لگانے میں ذرا آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں آج بھی وہ نا وہ تورا پارشا ہفتارا وغیرہ جو ہے نا اس طرح سے یعنی پورشنز میں پڑھتے ہیں، تورا کو بھی اور تناخ کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے جو ہے نا وہ اگر ہم 30ویں آیت سے یا 32ویں آیت سے پڑھیں نا تو 56 58 بلکہ آگے 60 65 تک پڑھیں تو وہ سارے کا سارا حوالہ پڑھیں نا پھر ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں 56 آیت کی بات جو ہے نا اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے وہ حوالہ بھی میں اوپر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بطور کلام کے جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جیسا کہ کلمہ جیسے خدا نے استثنا 18 میں وعدہ کیا تھا کہ دیکھ میں تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ یہ بھی رسول شہادت دے رہے ہیں کہ وہ پیشن گوئی کس کے اوپر پوری اترتی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر اترتی ہے۔ ایک اور میں آیت اسی 8ویں باب میں کی نا میں آپ کو نا ایک اور آیت سینڈ کر رہا ہوں، اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں گے پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھی یہ جو باپ ابراہیم کی جو بات ہو رہی ہے کہ باپ ابراہیم جو ہے وہ کس طرح سے خوش ہوا اور کس طرح سے وہ اس وعدے میں شامل ہو رہا ہے یا اس وعدے کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ تعلق جوڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ انہوں نے خدا کی بات مانی، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے پیدائش میں سے بھی حوالہ لگایا ہے۔ خدا برکت دے آپ کو۔ جی خداوند میں آپ کی سلامتی ہو انیل بھائی، خدا آپ کو بہت برکت دے، بالکل آپ نے صحیح کہا نا۔ اب دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ربی شاول فرماتے ہیں کہ خدا کی عقل کو کس نے جانا ہے پر ہم میں مسیح کی عقل ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے، جناب مسیح جو ہیں وہ اشاروں میں بات کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے بتائی ہمیں ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے حوالہ جاتا ہے جس کے اوپر دیکھا جائے نا، اب ظاہری بات ہے چونکہ وہ ایک ہیبرو مائنڈ سیٹ ہے، ایک یہودی مائنڈ سیٹ ہے، اور خدا کا کلام جو ہے نا آپ تب تک جو ہے وہ گہرائی میں نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اپنا مائنڈ جو ہے نا وہ ہیبرو مائنڈ سیٹ کے مطابق نہیں سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے جوابات تھے جناب مسیح کے کہ وہ دینے پہ جو ہے لوگ خاموش بھی ہوا جایا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہوتی تھی؟ اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ وہ یہودی مائنڈ سیٹ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کو اپنا نہیں پتا، اپنا اگلا پچھلا نہیں پتا، وہ آگے تھے بس یہودی یہ یہودی وہ یہودی، بس کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے جو فرشتوں کی بات کی نا، چلے جی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگر ہم مان بھی لیں کہ جی وہ جو 3 اشخاص آئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک مسیح تھے اور 2 فرشتے تھے، ٹھیک ہے، تو سارے کا سارا اختیار تو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو فرشتوں کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یار اختیار آپ دیں گے تو کسی مٹیریلسٹک چیز پہ اختیار دیں گے نا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ آلریڈی یسوع مسیح موجود تھے تو اس کا مطلب پھر عبرانیوں کا 10 باب وہ غلط ہو جاتا ہے کہ بیٹا دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے میرے واسطے ایک بدن تیار کیا، جبکہ براشیت ربا 1 پڑھیں گے نا جو مدراش آپ پڑھیں گے وہاں پہ دا نیم آف دا کرائسٹ ایگزسٹڈ ایون بفور دا بگننگ آف دا ورلڈ۔ جی نیل بھائی، جی بالکل آپ کی باتیں درست ہیں۔ تو یہاں پر اسی آڈیو میں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہیبرو مائنڈ سیٹ کے مطابق جو ہے ہمیں سوچنا سمجھنا پڑے گا تبھی ہم چیزوں کو جان پائیں گے۔ تو آپ نے یہ بیان کیا کہ یسوع مسیح جب کسی سے بات کرتے تھے تو بعض اوقات لکھا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے، کوئی آرگومنٹ آگے سے نہیں آتا، تو وہ ہیبریو مائنڈ سیٹ کے مطابق بات کرتے تھے۔ تو اس کے متعلق جو ہے تھوڑا بیان کر دیں، تھوڑی وضاحت کر دیں۔
جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پہلے بھائی یہ میں نے دو اور حوالے لگائے ہیں عبرانیوں 11 باب میں سے نا. اب آپ پہلے دیکھیں کہ باپ ابراہیم کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اس نے وعدوں کو سچ مان لیا، خدا کا کلام قبول کیا نا. اور خداوند ہوا پاک خدا خود باپ ابراہیم کی گواہی دے رہے ہیں اس کے بیٹے کو. اگر آپ پیدائش 26واں باب اس کی 5ویں آیت نا، کہ بیٹے کو باپ کی گواہی خدا خود دے رہا ہے کہ تیرے باپ نے میری ہر بات مانی، میرے آئین میرے قوانین کے اوپر عمل کیا. ٹھیک ہے. اب باپ ابراہیم کو جب خدا نے کہا کہ بھائی تم اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے ساتھ چلا چل، کہا میں تجھے کہتا ہوں کہ جا بس وہاں پہ. اب اس نے نہ تو شہر دیکھا تھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی چیز. اس نے تو سیدھا، یعنی اس کو کہتے ہیں نا اندھا ایمان، ان دیکھی چیزوں کا یقین جو ہے نا، یہی تو ایمان ہے. تو ایمان کی حالت وہ بڑے اختصار سے بیان ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو خدا کے مقدسین تھے ان کے ایمان کیا تھے. ابھی تو باپ ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حکم آتے تھے. پتہ نہیں کتنے چیمپئن جمپئن ہیں. یسوع مسیح بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں، تم میرے حکموں کو مانو جیسے میں نے باپ کے حکموں کو مانا. انوکھے چیمپئن نے بغیر حکم ماننے ہی لگے پھر دینے. لو جی نا تو فضل ہو گیا. جی انیل بھائی شلوم، خدا آپ کو بہت برکت دے. پیارے بھائی ہیبرو مائنڈ سیٹ کو نا اگر آپ مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا قبالہ اور زہار کو جو ہے نا وہ پڑھنا پڑے گا. اچھا، وہ بڑی بڑی مسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے نا وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس رلم تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ میڈیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عموماً جو ہے نا وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ رسولوں کو دیکھیں تو وہ میڈیٹیٹ کرتے کرتے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو پہنچ جاتے تھے، یا ان مائنڈ سیٹس کو جو ہے نا وہ پہنچ جایا کرتے تھے. اچھا، مثال کے طور پہ اب خداوند یسوع مسیح کا جو ہیبرو مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے. اب خداوند یسوع مسیح کا ہیبرو مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی اس دن کی بابت تو بتا، یسوع مسیح نے میں نہیں جانتا، اس آسمان کے فرشتے نہیں جانتے، صرف باپ جانتا ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے اپروچ کیا ہے، اس کے پیچھے کبالسٹک اپروچ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہودیوں میں آپ دیکھیں گے نا تو باپ جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، باپ جب بیٹے کی شادی کرتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اس دن تمر کی بھی جو میں نے آپ کے اوپر تمر اور یہودا کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ میں نے اس بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ شادی کی جو ڈیٹ ہوتی ہے، دلہن کی جو دلہن کے ساتھ جو دلہے کا ملاپ ہوتا ہے، اس کو نہ تو دلہا جانتا ہے نہ ہی دلہن جانتی ہے، اس کو صرف باپ جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ جواب دیا تو وہ خاموش ہو گیا کیسے. ٹھیک ہے. اس طرح سے بے تحاشا آپ کو مثالیں مل جائیں گی، بے تحاشا آپ کو مثالیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ اور دیکھیں اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کوئی جواب نہیں، وہ سمجھ گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے. اور خداوند یسوع مسیح کی انہی باتوں کو سن کر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ دنگ ہو جایا کرتے تھے کہ اس کو ان باتوں کا کیسے پتا ہے. بالخصوص ربی فقی فریسی جو تھے وہ ان چیزوں سے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپسٹ ہو جایا کرتے تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں آج بھی یہ رول بنی اسرائیل میں پایا جاتا ہے کہ قبالہ اور زہار جو ہے، اگر آپ کی ایج 40 نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو قبالہ اور زہار نہیں پڑھنے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کی ایج جو ہے 40 کی نہ ہو جائے، اور خداوند یسوع مسیح کی ایج 40 کی تھی نہیں. جب خداوند یسوع مسیح اس ریلم میں جا کے باتیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ واقعی دنگ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ باتیں ان کو کیسے پتہ چلے. اور بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں کہ وہ حیران پریشان ہوتے تھے. وہ اب سے نہیں، ایون کہ بچپن سے جب یسوع مسیح 12 سال کی عمر کے تھے تو جب یہودی اپنے بچوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور کریم آف دا جو سوسائٹی ہوتے ہیں ان کو ربی بننے کے لیے چن لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ یسوع مسیح نے بھی دیا. ٹھیک ہے. وہ حوالہ بھی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جب یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں یسوع مسیح کو، تو وہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے گھر باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ دینا تھا. حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ان چیزوں سے مبرہ ہے کیونکہ یہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے.
ठीक हो गया भाई। इस तरह से बहुत से ऑडियो ना लंबा हो रहा है, मैं आगे रसूलों की भी बात करता हूँ। जी प्यारे भाई, अब आप रसूलों की मिसाल ले लें, ठीक है। रबी शाऊल को आप देख लें, दूसरा करंथियों 12वां बाब, वहां पे वो अपनी गवाही देते हैं, कहते हैं कि मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान तक उठाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ 3 ही आसमान होते हैं। नहीं, वो कहता है मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया, यानी वो अपनी गवाही दे रहे हैं। वहां पे आप देखें, यानी उस अप्रोच तक वो अभी पहुंचे नहीं है, उस रेलम को अंडरस्टैंड करने के लिए पहुंचे नहीं है, जिस रेलम पे जाके मेडिटेशन के जरिए लोग जो है उस भेद की बातों को जानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं रूह में गया या जिस्म में गया, मैं नहीं जानता, खुदा जानता है। ठीक है, तो इन्होंने सही नहीं पूछ लो। हाँ, इन्होंने खुदा का जौहर भी कट दिया है, इन्होंने खुदा की जात भी बनाई दी है, इन्होंने खुद ये कबालिस्टिक और जोहारिक अप्रोच जो है, इसको ये वो रेलम की बातें हैं, वो मिस्टिक बातें हैं जिस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा रियाजत चाहिए। ठीक है, बेसिकली जुडाइज्म इज समथिंग अबाउट मेडिटेशन। क्या ऐसे नहीं 14 साल सिर्फ तोरा की तालीम दी जाती है? तोरा की अंदर एक एक नुक्ता, एक एक शोशा जो है ना, वो तो यीशु मसीह ने भी कहा है कि एक एक नुक्ता, एक एक शोशा हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आप रसूलों का बयान देख लें। अब ये रसूलों की सिर्फ बात नहीं है, अगर आप नबियों की तरफ चले जाएं, ठीक है, पुराने अहद नामा में मेरी नजर से कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा सिवाय जनाब दाऊद के। भले उन्होंने गलतियां की, उनसे गुनाह भी सरजद हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जितना प्यार खुदा अपने बंदा दाऊद के साथ करता था, किसी के साथ नहीं किया। ठीक है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। जैसे के तने से कोंपल फूटेगी, खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद की नस्ल में से लेकर आ रहे हैं, तो उसके पीछे खुदा का बड़ा गहरा प्लान था। ठीक है, और वाहिद शख्स है जिसके लिए खुदा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये मेरे दिल के ऐन मुआफिक है। ठीक है जी। अच्छा, अब उनके बारे में आप देखें, उनका बयान आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं। 145 जबूर उसकी तीसरी आयत में क्या वो कह रहे हैं कि खुदा जो है वो बेहद सताइश के लायक है और उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। जिसको खुदा अपने दिल के ऐन मुआफिक कह रहा है, वो एक जगह पे आके जो उसने हाथ खड़े कर लिए कि ले खुदा की बुजुर्गी जो है वो अदराक से बाहर है। इतनी रियाजत और इतनी मेडिटेशन चाहिए ताकि हम खुदा की जात को बतौर इंसान समझ सकें। है? इन्होंने खुदा को भी एक किया हुआ है, बेटे को भी एक किया हुआ है, रूल कुदस को भी है, और रूल कुदस को तो वेटर बनाया हुआ ना इन्होंने। रूल कुदस तेरे को मैं हुक्म देता हूं ये कर, है? जी नील भाई, बहुत खूब। और इसमें जैसा आपने जिक्र किया कबाला का, बिल्कुल मैं उसके मुतल्लक नहीं जानता, और अगर मैं समझता हूँ इस पर बात की जाए और आपसे सीखा जाए तो ये एक बहुत तवील और गहरी स्टडी हो सकती है। तो चलें इसके मुतल्लक फिर कभी इसी ग्रुप के अंदर बात करेंगे और सीखेंगे और सब भाई बरकत पाएंगे। बेशक कबाला के मुताल्लिक़ ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आपने ये जो वर्ड मेडिटेशन यूज़ किया, अलबत्ता मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जो भी आप बताना चाह रहे हैं या कह रहे हैं या बयान कर रहे हैं। और इसके लिए पलूस की आपने एक बाइबल से हवाला दिया, दलील दी, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक प्रोसेस से, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से होकर गुजरा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। और उसके बाद ये तजुर्बा आज भी जो है मेरी ज़िंदगी में हुआ, और जब शाहिद साहब मुखातिब थे। जी नील भाई, जैसा ऊपरी ऑडियो में आपने बयान किया कि दूल्हा और दुल्हन और बाप को मालूम होता था उस डेट का, इसी तरह से मेरे जहन में फौरन एक बात आई जो मैंने सुनी थी कि 10 कवारियां जो थी
جو اپنے ہاتھ میں مشعل لیے ہوئے تو یہ 10 قواریوں کا بھی پیچھے کو بھید ہے. اب پتہ نہیں وہ ہبریو مائنڈ سیٹ ہے جیسا آپ نے کہا کہ اس کا کوئی روحانی بھید ہے، تو اس کے متعلق بھی کائنڈلی ذرا بیان کر دیجیے گا.